السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ نوجوان سعید بن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر مقام تنعیم پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے اور دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی پرجوش اور بھرپور جوانی اور شباب کے بل پر مجمع کو ڈھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسائے قریش کے پہلو بہ پہلو جا کر کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں پابہ زنجیر لایا گیا تھا، جس کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان ڈھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے، تاکہ اسے قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکے اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے اعزاء و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی یعنی حضرت خبیب بن عدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب کو تخت دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار، شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب کی وہ باوقار اور پرسکون آواز سنی جو اس کے پردے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اگر تم چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب نے زعمائے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واللہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں اور لمبی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے بچشم سر اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا مصلح کر رہے ہیں، ان کے اعضائے جسم کو ایک کے بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو خبیب نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بھی بہہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب نے تخت دار ہی سے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا والتغادر منہم احدا، خدایا انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور روح پاک اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید بن عامر خبیب کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دل خراش منظر کو اپنی لوح ذہن سے ایک لمحے کے لیے محو نہ کر سکے۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ
خبیب تخت دار کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردے سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب نے سعید کو وہ باتیں بتا دی جو پہلے سے اس کے علم میں نہ تھی، یعنی حضرت خبیب کے واقعے سے سعید بن عامر یہ بات سمجھ گئے کہ خبیب نے اسے بتایا کہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک خدا کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ خبیب نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے اور اس سے کتنے محیر العقول افعال پذیر ہوتے ہیں۔ خبیب نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی و نفرت اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری و برات اور اپنے دخول اسلام کا برملا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چل گئے اور مستقل طور پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کے دونوں خلفاء حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں شمشیر برہنہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کے مرضیات کے تابع کر کے اپنی زندگی کو اس مومن صادق کی زندگی کا نادر و بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی و لافانی کامیابی و فائز المرامی کا سودا کر لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین ان کی نصیحتوں یعنی سعید بن عامر کی نصیحتوں کو بہت غور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی ایام میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈریے اور خدا کے معاملے میں لوگوں کو کوئی خوف نہ کیجیے، اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ پایا جائے۔ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت عمر نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں۔ حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ رسول حضرت عمر نے حضرت سعید بن عامر سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی مدد کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا، عمر، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا یہ جواب سن کر
حضرت عمر نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود کو اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم میں تم کو ہرگز نہ چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر نے حمص کی گورنری ان کی سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں، امیر المومنین مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگ پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر کی خدمت میں باریاب ہوا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفے کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اور آخر میں سعید بن عامر کا نام۔ سعید بن عامر کون سعید بن عامر؟ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا۔ ارکان وفد نے کہا، وہ ہمارے گورنر۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر نے مزید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اس ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعید نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ یا اہلیہ نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، اس سے بھی بڑی افتاد یعنی مصیبت آ پڑی ہے۔ آخر اس سے بڑی افتاد کیا ہو سکتی؟ بیوی نے پھر پوچھا۔ حضرت سعید نے تشویشناک لہجے میں کہا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے فوراً ہمدردانہ مشورہ دیا، جنہیں ابھی تک دینار کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ حضرت سعید نے تمام دیناروں کی بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کولیفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے اعمال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں نے ان کے متعلق بہت زیادہ خوشگمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا کہ تم اپنے امیر سے کیا شکایت کرتے ہو؟ کرو۔ پہلی شکایت، جب تک خوب دن نہیں چڑھاتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ معترضین نے کہا، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر خود ہی روٹیاں پکاتا ہوں،
اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا خدا کی قسم اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے معترضین سے کہا اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینوں میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد آخر حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے معترضین سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا ان کو رہ کر غشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب بن عدی کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا۔ اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ایک پھانس بھی لگ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھے کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے خدا کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے غلام اور ایک خادمہ خرید دیجئے۔ یہ سن کر سعید نے کہا کیا تم اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اہلیہ نے پوچھا یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کرا دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کی زیادہ ضرورت مند ہوں۔ حضرت سعید نے بات سمجھائی۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اہلیہ نے وضاحت چاہی۔ حضرت سعید نے کہا ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے دیں۔ اہلیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا انہیں فلاں قبیلے کے بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ سعید بن عامر جمحی اور ان کی سعادت مند بیوی سے راضی ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آگے ایک اور صحابی کی زندگی سماعت کریں گے۔